نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الآخر قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہایت دل عزیز میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرام، علماء کرام والعظام، اس خوبصورت محفل کے اس علاقے کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے، بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں، اس فتنوں کی دنیا میں ہم سب کو ایک خوبصورت ادارے کے واعظ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، سب بولو الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، بے انتہا کرم ہے، بہت اس کا فضل ہے، جس نے سب سے پہلے ہمیں انسان جیسی مخلوقات میں بنایا اور پھر ہمیں اپنے لاڈلے محبوب نبی آخر الزماں سرور کائنات امام الانبیاء سید الاتقیاء امام شافی المحشر سید المذنبین آمنہ کے لال جگر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، روئے زمین پر، اس دھرتی پر اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قدرت سے بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا
کام ایک تھا، ان سب کا مقصد ایک تھا، ان سب کی نصیحت ایک تھی، ان سب کا کلمہ ایک تھا، ان سب کی فکر ایک تھی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی امت سے ایک لفظ ہی کہنے کے لیے کہا، اور وہ لفظ تھا لا الہ الا اللہ۔ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ وہ تھا جو رب کی فرما بردار بنی، دوسرے حصے وہ تھے جو رب کی نافرمان بنی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حصے کی تقسیم رب لم یزل نے اس دن سے کر دی جس دن میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ رب کے قرآن نے اس پس منظر کو، اس تمام واقعات کو اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کری، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب ہم نے کہا اے فرشتوں سجدہ کر دو آدم کو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، یعنی کہ تمام فرشتے اطاعت گزار بن گئے، تمام فرشتے فرما بردار بن گئے، الا ابلیس۔ جب کہا اس سے ابلیس خارج ہو گیا۔ اس کے بعد رب کے قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی کہ ابلیس ملعون نے رب کے اس سجدے کو انکار کر دیا۔ رب کے قرآن نے کہا وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے بن گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کی تقسیم اسی دن سے ہو گئی، یعنی کہ فرشتے وہ جو راہ راست پر تھے، ابلیس وہ جو کہ نافرمان تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے۔ رب کے قرآن نے اس پس منظر کو کیا خوب بیان کیا۔ جب ابلیس نے نافرمانی کری، رب کے قرآن نے اس کو سزا کیا دلائی، قال فخرج منہا۔ رب کے قرآن نے کہا فخرج منہا، رب نے کہا اس سے نکل جا، منہا فإنک رجیم، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے اپنے ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 4 نبیوں کو آسمانی کتاب عطا کری۔ اس میں سے نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید فرقان حمید۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ انجیل کو رب کے قرآن نے کلام اللہ کہا، نہ انجیل کو رب کے قرآن نے اس بات کا وعدہ لیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نہ رب کے قرآن نے جس طرح رب کے قرآن کے بارے میں یہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ انجیل کے بارے میں میرے رب نے یہ بھی نہیں کہا۔ زبور نازل کی گئی، زبور کے بارے میں بھی میرے رب نے نہ اس کو کلام اللہ کہا، نہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لی، نہ ان کتابوں کو رمضان جیسی پاکیزہ مہینے میں نازل کیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، انجیل بھی نازل کی گئی، مگر اس میں بھی یہ تمام چیزیں نہیں تھی جو قرآن مجید کے معجزات میں شامل تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رب کا قرآن آتا ہے، اس رب کے قرآن میں رب نے تمام وہ چیزیں عطا کر دی جو انسان سے ریلیٹڈ ہے، جو انسان کے بارے میں ہے۔ رب نے اس قرآن میں اپنا بھی تعارف کرا دیا، رب نے اس قرآن میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف بھی کرا دیا، رب کے اس قرآن میں قیامت کے پس منظر بھی بتا دیا، رب کے اس قرآن میں انسان کا مقصد بھی بتا دیا، رب کے اس قرآن میں اپنی نباتات و جمادات و حیوانات تمام چیزوں کے تذکرے رب نے ورق ورق میں، رب نے صفحے صفحے پر کر دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی
تعریف یعنی جو رب لم یزل کی کری، جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، رب قرآن اس میں کیا کہتا ہے؟ پہلی سورت میں رب اپنا تعارف کراتا ہے، پہلی سورت میں رب اپنے ساتھ ہمارے رشتے کے بارے میں بتاتا ہے، پہلی سورت میں رب ہمیں اس سیدھے راستے کی طرف بتاتا ہے جس پر ہم نے چلنا ہے۔ رب کے قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں رب کا تذکرہ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ رب کا قرآن تعریف کرتا ہے ان تمام جہاں کے پالنے والوں کا، وہ رب لم یزل۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، وہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے ربا تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اے ربا ہم آپ کی عبادت کے لائق ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اے ربا ہمیں کون سے راستے میں چلنا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ ہمیں سکھا دیتا ہے اے ربا ہمیں آپ سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے ربا اس راستے پر جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ ربا آپ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم نے انعام کر دیا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے انعام کر دیا ان لوگوں پر جو کہ شہداء کے راستے پر، ہم نے انعام کر دیا ان لوگوں پر جو صلحاء کا راستہ ہے، ہم نے انعام کر دیا ان لوگوں پر جو کہ عارف باللہ کہلائے، جو عالم باعمل بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے پھر اگلی آیت میں کس سے بچنے کا کہہ دیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر رب کے قرآن نے بتا دیا، یعنی ربا ہمیں ایسے لوگوں سے بچائیے جس پر آپ غصہ کرتے ہیں، جس پر آپ راگ کرتے ہیں۔ ولا الضالین، ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لیجئے۔ گمراہی کا راستہ کس نے اختیار کرا؟ جو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، وہ شیطانی راستہ جو اس راستے میں چلے گا، رب کے قرآن نے کہہ دیا لَأَمْلَأَنَّ جہنم، یعنی کہ اللہ ان کے اتباع کرنے والوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے پہلی سورت قرآن مجید فرقان حمید کی، جس کو ہم پہچانتے ہیں سورۃ البقرہ کے نام سے، رب نے اس سورت کے پہلے جو لفظ عطا کیا وہ لفظ دیا الف لام میم کا، یعنی کہ حروف مقطعات سے رب نے اس قرآن کو تمام لوگوں پر واضح کر دیا۔ اے لوگو، ہے تم میں سے کوئی قطب تو اس کے معنی بتا دے، ہے تم میں سے کوئی ابدال جو اس کے معنی بتا دے، ہے تم میں سے کوئی شیخ التفسیر جو اس کے معنی بتا دے، ہے تم میں سے کوئی شیخ الحدیث جو اس کے معنی بتا دے، ہے تم میں سے کوئی مفتی اعظم جو اس کے معنی بتا دے، ہے تم میں سے کوئی فقیہ الامہ جو اس کے معنی بتا دے۔ لیکن نانا میرے پیارے بھائیوں، الف لام میم کا معنی کسی قطب کو نہیں معلوم، الف لام میم کا معنی کسی ابدال کو نہیں معلوم، الف لام میم کا معنی کسی شیخ الحدیث و تفسیر و فقیہ الامہ کسی کو نہیں معلوم۔ رب قرآن کا اس لفظ کا جملہ صرف رب العالمین جانتا ہے، صرف رحمت للعالمین جانتا ہے۔ یہ کتاب کیسی ہے؟ رب قرآن کی اگلی آیت ہمیں کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ربا ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب کے قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر آیت اگر پڑھنے لگ جائیں رات گزر جائے گی مگر تفسیر ختم نہ ہوگی، رات گزر جائے گی مگر معنی ختم نہ ہوں گے، رات گزر جائے گی مگر واقعات ختم نہ ہوں گے۔ میں صرف بعض واقعات کی طرف آپ
کو قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ رب قرآن سے جب ہم نے پوچھا اے رب قرآن تو کون سے مہینے میں نازل کیا گیا، رب قرآن نے ہمیں اپنی خوبصورت آیت میں بتا دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تو اس مہینے میں نازل کیا گیا جو مہینہ تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ، جو مہینہ تمام مہینوں میں سب سے عرفہ، جو مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بلند و بالا۔ رب قرآن نے کہہ دیا ہم نے اس قرآن کو اس پاکیزہ مہینے میں نازل کر دیا۔ اے ربا آپ کے رمضان کا مہینہ تو 30 دن پر مشتمل ہے، 30 ڈیز پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو کون سی رات کو نازل کیا، کون سے دن کو نازل کیا؟ رب قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے لوگو ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے ربا لیلۃ القدر ہے کیا، ہمیں کیا معلوم ہے؟ رب قرآن نے پھر سے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ربا پھر آپ بھی بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ رب قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہی تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے سب سے بہترین ہے، یہی تو وہ رات ہے جو تمام مہینوں سے، ہزاروں مہینوں سے، ہزاروں سال سے، ہزاروں راتوں سے سب سے عرفہ ہے، یہی تو وہ رات ہے جس رات میں جبریل امین کو اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر بھیج دیتا ہوں، یہی تو وہ رات ہے جس رات میں تمام امت کی بخشش کر دیتا ہوں، یہی تو وہ رات ہے جس رات کے بارے میں رب قرآن میں بھی تذکرہ چلتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اب آتے ہیں کہ اے ربا ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ رب قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اے ربا کتب علیکم الصیام، جو روزے ہمارے لیے لکھ دیے گئے، جو روزے ہمارے پر فرض کر دیے گئے وہ روزے بھی رکھنے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، رب قرآن نے کہا کہ ہم نے حج کو بھی ایک معلوم مہینے کے لیے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں رب قرآن سے یہ پوچھتے ہیں اے ربا ہمارے لیے کیا چیز حلال ہے، ہمارے لیے کیا چیز حرام ہے؟ رب قرآن نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگوں ہم نے تمہارے لیے تجارت کو، تمہارے لیے بزنس کو، تمہارے لیے ہم نے کاروبار کو حلال کر دیا، وحرم الربا، ہم نے تمہارے لیے سود کو حرام کر دیا۔ رب قرآن سے پوچھا ربا ذرا یہ بھی بتا دیجئے آپ نے اس قرآن کو اتنی فضیلت والا بنایا، اس کو اتنا مقام و مرتبہ عطا کر دیا، ربا ہم تو 5-6 فٹ کے انسان ہیں، اس کو آپ پہاڑ پر نازل کر دیتے۔ رب قرآن نے کہا نانا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے لوگوں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے یہ رب کے ڈر سے، یہ اللہ کے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ربا پھر ہم نے اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ ربا ذرا میرے محبوب کو آپ نے قرآن میں کیسے پکارا؟ رب قرآن نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر محمد الرسول اللہ، رب قرآن نے اپنے محبوب کو ایسے پکار دیا۔ ربا آپ کے محبوب جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ رب قرآن نے کہا ان ہوا الا وحی یوحا، جو ہم نے ان پر نازل کری وہ تمام کے تمام وہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں جب رب قرآن کے اتنی تعریفات سنی، اتنے سارے تذکرے سنے، اتنے اس کے بلند و بالا ہم نے تمام چیز دیکھی، رب قرآن سے کہا اے ربا یہ قرآن تو اتنی ہزاروں لائن پر مشتمل ہے، اتنی صورتوں پر مشتمل ہے، اتنے اعراب پر مشتمل ہے، اس کو تو یاد کرنا مشکل ہے۔ رب قرآن نے کہا نانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو اس قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے نہایت آسان کر دیا، نہایت ایزی کر دیا۔ اے ربا پھر تو اس قرآن کی حفاظت کون لے گا؟ رب قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
جان لو لوگو اس قرآن کو ہم نے نازل کرا، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب یہ قرآن مجید مکہ کی سرزمین پر صحابہ کرام پڑھتے کافر تھرا جاتے، جب یہ قرآن مجید کی تلاوت مدینے کی سرزمینوں پر ہوتی کافر تھرا جاتے، جب اس قرآن کی تلاوت صحابہ کرام کرتے ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں رعب پڑ جاتا۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کو صحابہ کرام نے اپنے سینوں پر محفوظ کر کر ہم تک یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تلک جب تک یہ مسلمان موجود ہے اس قرآن مجید کو ہم بھی یاد کر کر کے انشاءاللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن مجید کی طاقت ہے، یہ فرقان حمید کی طاقت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن مجید کو پڑھنا بھی صحابہ کرام کے زمانے میں جرم تھا۔ کیا تھا؟ جرم تھا، جرم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جرم تھا، لیکن ان صحابہ کرام نے قرآن کی ایک ایک آیت یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ان صحابہ کرام نے تمام چیزیں برداشت کری، ظلم برداشت کیے، ہر چیز ظلم و ستم برداشت کر کر کفار مشرکین نے جو ان کو پر ریمانڈ کرا ہر چیز برداشت کیا، مگر اس قرآن مجید کو، اس دین اسلام کو صحابہ کرام نے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا۔ صرف اس دین اسلام کے لیے انہوں نے اتنا ظلم برداشت کیا۔ ہمیں اور آپ کو تو دین اسلام گھروں پر بیٹھ کر ملا، ماؤں کے گود میں ملا۔ سرزمین بنگلہ دیش میں، سرزمین پاکستان میں بہت ساری مسجدیں ہیں، بہت سارے مدرسے ہیں الحمدللہ، اذانیں گونجتی ہے، وادی وادی میں، بستی بستی میں، قصبہ قصبہ میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، قریہ قریہ میں، ہر جگہ اذان گونج رہی ہے۔ اس لیے تو ہمیں دین کی قدر نہیں معلوم، اس لیے تو ہم کو دین کی فضیلت نہیں معلوم۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد کرو اس وقت کو جب مکہ کی سرزمین پر کلمہ پڑھنا بھی جرم تھا، نماز پڑھنا بھی جرم تھا، قرآن مجید پڑھنا بھی جرم تھا، لا الہ الا اللہ کہنا بھی جرم تھا۔ یہ تمام ظلم برداشت کر کے صحابہ کرام نے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ ہم اس دین اسلام پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ صحابہ کرام نے ہم تک جو امانت پہنچائی ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ کھڑا کھڑا ادھر آگے بیٹھ۔ یہ میرا بھتیجا ہے، بھائی ہے، بھائی، اس لیے اللہ میں جو بات کر رہا تھا یہ اس قرآن کی طاقت ہے، اتنا پاورفل قرآن ہے یہ۔ تو کون کون اس کو پڑھے گا انشاءاللہ؟ یاد کریں گے سارے انشاءاللہ، دین اسلام پر پہرا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب میرے پیارے بھائیوں ذرا اس مطلب مقصد کی طرف آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس ظلم اور برداشت کو کیوں برداشت کیا۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا دیا گیا، مگر انہوں نے لا الہ الا اللہ دین النصیحہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار پر ظلم ڈھائے گئے تب بھی انہوں نے دین اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی ایک بڑے تاجر کے بیٹے ہو کر بھی نبی کی غلامی پر آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو لاکھوں کروڑوں پتی کے مالک تھے انہوں نے بھی نبی کی غلامی کو قبول کرنے کو پسند سمجھا۔ حضرت عمر فاروق جو خطاب کا بیٹا ہو کر کے تب بھی نبی کی غلامی کو اس نے قبول کرا۔ حضرت عثمان غنی نے جس کو رب کے محبوب نے ذوالحجرتین بھی کہا، ذی البشرتین بھی کہا، ذو النورین بھی کہا، یہ تین نسبتوں والے
کیا وجہ تھی؟ انہوں نے سب کچھ برداشت کر کے نبی کی غلامی کو اپنے حصے میں لے آئے، اسی کو پسند کرا، کیونکہ وہ جانتے تھے جو مزہ اس کلمے میں ہے، جو مزہ اس دین اسلام میں ہے، جو مزہ اس امت میں ہے، جو مزہ اس نبی کی پیروکاری میں ہے، جو مزہ رب کی اطاعت میں ہے، وہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ملے گی۔ اسی لیے انہوں نے اتنا ظلم برداشت کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب بھی صحابہ کرام کو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اطاعت کے لیے، نبی پیارے آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے ان کو آواز لگاتے، صحابہ کرام دوڑے دوڑے میدان جنگ میں آ جاتے۔ جب میرے نبی حی علی الجہاد کی آواز بلند کرتے، سارے صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر چلے آتے۔ جب میرے نبی حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدانوں میں چلے آتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک تھی کہ میرے نبی کے ان جانثاروں نے اپنی جان مال تن من دھن زر گھر ہر چیز لٹا دی نبی کے نام پر۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کے نام پر کٹ جائیں گے تو بھی ہماری کامیابی ہے۔ وہ جانتے تھے گھر لٹ جائے تو لٹ جائے، مال چلا جائے تو چلا جائے، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کو جب نبی نے جنگ بدر میں آواز دی، صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے، سروں پر کفن باندھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پتاقہ لیے میدانوں پر آ گئے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے پہلا معرکہ ہوا، جو لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی سر بلندی اس قدر ہوئی کہ میرے رب نے ان کو فتح نصیب کر دی۔ غزوہ خندق میں جب نبی آواز دیتے حی علی الجہاد کے لیے، غزوہ تبوک میں جب نبی آواز دیتے حی علی الجہاد کے لیے، غزوہ احد میں جب نبی آواز دیتے حی علی الجہاد کے لیے، سارے صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے جہاد کرنے، جنگ میں شریک ہونے چلے آتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی وہ جذبہ لانا ہے، میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی وہ ایمان لانا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی بنگلہ دیش کے سرزمین پر حی علی الجہاد کی آواز گونجے گی، ہم لوگ بھی انشاءاللہ سروں پر کفن باندھے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایمان رکھنا ہے ہم نے کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم نے ہمیشہ تیار رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ ریڈی رہنا ہے۔ تو کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہے بھائی؟ اچھا جی، دوسرے مسئلے کی طرف آتا ہوں، بس میرا بیان ختم۔ آخری مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ۔ کس کا مسئلہ؟ ختم نبوت۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، رب کے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ خود بتلا رہا ہے، اے محمد آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، لاسٹ نبی ہیں، شش نبی ہیں۔ کیا ہے؟ آواز سے بولو کیا ہے؟ اور آواز سے بولو کیا ہے؟ شش نبی۔ حضرت مدھوپوری پیر صاحب جو نعرہ مارتے ہیں نا، نوبر پورے، بولو نا، نوبر پورے نوی نائی، اس بات کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس تعریف کو کیا بولتے ہیں؟ ختم نبوت۔ میرے نبی نے اپنے اس پاکیزہ زندگی میں، دور نبوت میں، دور بادشاہت میں اس بات کو اعلان کر دیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ لوگوں جان لو میں اللہ کا آخری نبی، شش نبی، اور تم تمام آخری امت ہو، شش امت ہو۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اس مسئلے پر
لوگوں کی فراڈیاں شروع ہو گئی. آپ کو میں نے جنگ بدر کا قصہ بھی سنایا, غزوہ احد کے بارے میں بھی بتایا, غزوہ خندق و احد کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں صحابہ کرام کس قدر شہید ہوئے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے دور خلافت میں آئے, اسلام کے پہلے خلیفہ, اسلام نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طلب کیا, حی علی الجہاد کی آواز دی, چلو بے سارے اس بدبخت کے خلاف جس نے نبوت کا اظہار کرا. میرے پیارے بھائیوں, سارے صحابہ کرام نکل پڑے. جنگ احد میں بھی, غزوہ احد میں بھی اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے, غزوہ تبوک میں بھی اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے, غزوہ خندق میں بھی اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے. تمام جنگوں میں ملا کر, تمام غزوات نے ملا کر, تمام سریوں میں ملا کر اتنے صحابہ شہید نہ ہوئے جتنے صرف اس ایک جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اللہ اکبر. 1100 صحابہ کرام, 1100, کتنے 1100 صحابہ کرام شہید ہو گئے مسئلہ ختم نبوت کی جنگ میں. اور میرے پیارو, 70 سے 80 کے قریب وہ صحابہ تھے جو مکمل قرآن کے حافظ تھے, کیونکہ اس زمانے میں قرآن مصحف میں بھی نہیں آیا تھا. لیکن میرے پیارے بھائیوں, ان صحابہ کرام نے کیا پیغام دیا ہمیں؟ اس مسئلے پر ڈٹ کر, اس مسئلے پر کھڑے ہو کر, اس مسئلے پر گھر بار کو لٹا کر, اس مسئلے پر بیویوں کو یتیم, بیویوں کو بیوہ کر کر, بچوں کو یتیم کر کر, مال اولاد تن من دھن سب لٹا کر ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں, ہمیں بھی اس پیغام کو اپنانا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے حی علی الجہاد کی آواز دی, سارے صحابہ کرام میدانوں پر آ گئے اور اس بدبخت کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کرا. حضرت وحشی نے اس بدبخت مسلمہ کذاب کی گردن الگ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا, یاد رکھنا دنیا والوں, جب بھی مسئلہ ختم نبوت کے لیے تمہیں پکارا جائے, تم لوگ بھی اپنے گھر بار کو لٹا دینا, اپنے بچوں کو یتیم کر دینا, اپنی بیویوں کو بیوہ کر دینا, لیکن اس مسئلے پر تم لوگ بھی کود جانا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جب بھی ختم نبوت کے لیے ہمیں آواز دی جائے گی, ہم لوگ بھی انشاءاللہ لبیک کہتے ہوئے سروں پر کفن باندھے اس گردن کو کٹوانے کے لیے میدانوں میں کود جائیں گے. لیکن اس مسئلے پر ایک بال کے برابر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. تو کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ سب تیار ہیں انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں, سن 1973 میں, 1973 میں سرزمین پاکستان میں جب اس مسئلہ ختم نبوت پر علماء نے اتفاق کیا اور عوام کو پکارا, کہاں پر؟ پاکستان میں. کہاں میں؟ پاکستان میں. 1973 کو علماء کرام موجود تھے, مفتی محمود صاحب, علامہ شاہ احمد نورانی. جب دیکھا کہ قادیانی لوگ بڑھ رہے ہیں, سب نے اس بات پر اتفاق کرا کہ شنشت کے, اسمبلی کے آئین کے مطابق ان بدبختوں کو کافر قرار دیا جائے. کیا قرار دیا جائے؟ کافر. قادیانی مسلمان نہ کافر. اور آواز سے بولو بھائی, مجاہد کی طرح بولو, کافر. یہ ساری گندگی ہمیشہ ہندوستان سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ ہندوستان سے. یہ گندگی بھی وہیں سے آئی, پھر یہ گندگی پاکستان اور بنگلہ دیش میں گھستی ہے. کہاں گھستی ہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش میں. یہ گندگی بھی ہندوستان سے آ کر ہمارے مسلمانوں کے ملک میں گھس گئی. یہ مرزا غلام قادیانی بغیرت اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے. دکھنے میں یہ کانا بہنگا تھا. بہنگا کیا تھا؟ بہنگا تھا. اور یہ اپنا آپ کو نعوذ باللہ نبی کہتے ہیں, حرامی.
تو میرے پیارے بھائیوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب 1973 میں علماء نے آواز دی لوگوں کو، اے لوگوں آ جاؤ، اب سنسد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 4 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک کے لوگ میدانوں پر آ گئے، روڈوں پر آ گئے۔ اس زمانے میں قادیانی بڑے عروج پر تھے، انہوں نے پولیس کے ذریعے، حکومت کے ذریعے ان کے اوپر گولی برسانا شروع کری۔ کیا برسائی؟ گولی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، گولی برسانا شروع کری۔ اس 1973 کی اس جنگ میں، ہم تو جنگ بولیں گے اس کو، اس میں سارے بچے بھی شہید ہوئے، بڑے بھی شہید ہوئے، بوڑھے بھی شہید ہوئے، حافظ قرآن بھی شہید ہوئے، علماء کرام بھی شہید ہوئے، مفتیان کرام بھی شہید ہوئے، بچیاں بھی شہید ہوئی، مائیں بھی شہید ہوئی۔ ہر مسلک مذہب والا، ہر رنگت والا، ہر قوم والا اس میں شہید ہو گیا، گولی کھا کر کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، سب نے شہادت دی، لیکن اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ 1973 میں سرزمین پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اب تک الحمدللہ، بلکہ جب تک پاکستان قیامت تک جب تک وجود میں ہے، یہ آئین برقرار رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ، اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ تم لوگ بھی عہد کرو انشاءاللہ کہ جب بھی علماء کرام ہمیں مسئلہ ختم نبوت پر آواز دیں گے، ہم لوگ بھی انشاءاللہ سنسد کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیں گے انشاءاللہ۔ بھئی تم سارے پنچر تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، کافر کافر سب بولو، کافر کافر۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، پرتم کام، فرسٹ کام، ہم نے ان لوگوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ۔ پران، آرفل، شیزان، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا۔ کون کون اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ؟ ان کی چیز استعمال تو نہیں کرو گے؟ نہیں کرنا۔ ہمیں ہر چیز قبول ہے۔ میں بارہا دفعہ یہ بات بول چکا ہوں، ہم بھوکے بھی رہ جائیں گے، ہم پیاسے بھی رہ جائیں گے، ہم فاقوں میں زندگی گزار لیں گے، لیکن ہم لوگ ان دشمن نبی کے ایک چیز بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اس بات پر قائم و دائم رہو۔ مسلمانوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر حضرت خالد بن ولید کی خوبصورتی والا جذبہ ہے، تمہارے اندر ابو بکر صدیق کی صداقت والا جذبہ ہے، تمہارے اندر عمر فاروق کی عدالت والا جذبہ ہے، تمہارے اندر عثمان غنی کی سخاوت والا جذبہ ہے، تمہارے اندر حیدر کرار کی شجاعت والا جذبہ ہے، تمہارے اندر قاسم نانوتوی کی اس بصارت کا جذبہ ہے، تمہارے اندر اس حسین احمد مدنی کی سیاست کا جذبہ ہے۔ اے نوجوانوں، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے سرزمین بنگلہ دیش میں اس کام کو لانا ہے کہ اس دھرتی میں، اس روئے زمین پر وہی قانون چلے گا جو میرے رب نے اور میرے نبی نے اور قرآن نے کہہ دیا۔ اسی قانون کو ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کون کون عمل پیرا ہوگا؟ سب عمل پیرا ہوں گے؟ ختم نبوت کا پیرا دو گے انشاءاللہ؟ سب پیرا دو گے؟ گولی سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ گولی سے ڈرو گے تو نہیں؟ ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ جیل سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ ہتکڑی سے ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ کیوں ڈرو گے بھائی؟ موت سے تو ہم پیار کرتے ہیں، کیونکہ موت تو ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، جو اپنے کو ہمیں اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ ہم تو شہادت کے لیے بھی تیار ہیں۔ کون کون تیار ہے؟ سچی سچی تیار؟ یا پہ یہ جھوٹی جھوٹا؟ پکی بات ہے؟ تیار ہے نا؟ ایسا تو نہیں سامنے تیار ہے پیچھے بھاگ جائے، ایسا نہیں ہوگا؟ پکی بات ہے؟ اچھا، ایسا نہیں کرنا بھائی، بالکل نہیں ڈرنا ہے۔ اللہ کے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ
فی سبیل اللہ اموات، رب حکم دے رہا ہے، یہ علماء کرام خود بتائیں گے آپ کو، یہ رب کا قرآن حکم دے رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فی سبیل اللہ اموات، اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو کہ وہ مر گیا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تو اس زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، ہم تو شہادت کو اپنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، ہم تو چاہتے ہیں ہم نبی کے نام پر کٹ جائیں، ہم نبی کے دین کے لیے مٹ جائیں، تبھی تو ہماری کامیابی ہے۔ تو سب عمل کریں گے انشاءاللہ، دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ، پڑھیے لا الہ، آواز سے پڑھو بھائی، الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا، یہ رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم آ چکے ہیں، صرف انشاءاللہ وہ 5 منٹ میں تشریف لا رہے ہیں، آپ سب نے بیٹھے رہنا ہے، صاحب بہت دور سے ہیں، پہچانتے ہیں نا مفتی ہارون صاحب کو؟ مفتی ہارون اظہار میرے کون ہے معلوم ہے؟ کون ہے؟ دلہ بھائی، کون ہے؟ دلہ بھائی ہے، تو ان کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، سمجھ آگے؟ تو بیٹھنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ میرا حضرت آگے بے انتہا سفر ہے، انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔